داؤد خان اپنے سامنے بے ہوش پڑی اس لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین کے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب ایک مذاق تھا۔ پریہ کو جیسے ہی ہوش آیا، وہ اٹھ کر بیٹھی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر غصے سے بولی، تم جانتے نہیں تم نے کس کو اغوا کیا ہے؟ میرا باپ تمہیں مسل کر رکھ دے گا۔ داؤد نے مسکرا کر کہا، تم جانتی بھی ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ پریہ نے اس کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوستوں سے لگی شرط کو پورا کرنے کا انجام اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ جب داؤد خان اٹھ کر اس کے پاس آتے ہی اس کی یونیورسٹی کی کینٹین معمول کے شور سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک کونے کی میز پر بیٹھی پریہ فاروق کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی جیسے اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ نہیں بلکہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو۔ اس کی انگلیاں بار بار موبائل کے کور کو کھروچ رہی تھی، جبکہ نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے فاطمہ، عائشہ، صنم اور کنزا جلدی جلدی چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ فاطمہ نے کرسی کھینچتے ہوئے پریہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولی، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ فون پر بھی عجیب حالت بنا رکھی تھی، ڈرا ہی دیا تم نے۔ آج سے پہلے تو کبھی تم نے اس طرح گفتگو نہیں کی، اور یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جواب دو۔ پریہ نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ سب لوگوں کو اندازہ بھی ہے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ تمہارے ایک فضول مذاق نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میں نے مذاق کے درمیان ہی تم لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ میں اس ٹاکسک کو کبھی پورا نہیں کر پاؤں گی، یہ بہت زیادہ رسکی ہے، مگر تم لوگ ہی مجھے اتنا بڑھاوا دے رہی تھی، اور اب دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ عائشہ نے بے صبری سے پوچھا، پہلے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ پریہ کبھی بھی اس طرح پریشان نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کو پریشان کرنے والی لڑکی ہے، اس طرح کیوں پریشان ہو؟ اور کون سا مذاق؟ پریہ نے گہرا سانس لیا، لیکن آواز پھر بھی کانپ رہی تھی۔ یاد ہے وہ شرط کہ کسی انجان نمبر پر فون کرنا ہے، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہے، پھر اچانک چھوڑ دینا ہے؟ چند لمحوں کے لیے میز پر خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ نے ہلکی سی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ او پلیز پریہ، تم اب تک اسی بات کو لے کر بیٹھی ہو، وہ بس ایک گیم تھی، گیم۔ پریہ تقریباً چیخ پڑی، تم لوگوں کے لیے گیم ہوگی، میرے لیے نہیں۔ جس آدمی سے میں بات کر رہی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ باتوں کی شروعات میں ہی مجھے گڑبڑ محسوس ہو گئی تھی، مگر اب اس کا اصل چہرہ سامنے آیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے اس فضول سے مذاق کی وجہ سے مجھے ایک ایسی مشکل میں پھنسا دیا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر میں پھنسی تو میں تم سب کو لے کر ڈوبوں گی۔ صنم فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ پریہ نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تفصیل بتاؤ، بلا وجہ کیوں ہم سب کا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر پریہ بولی، صنم وہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی وڈیرا ہے، بہت طاقتور آدمی۔ پہلے تو وہ بالکل نارمل لگتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنا بند کی تو اس نے میرے نمبر پر کالز کی بھرمار لگا دی۔ پھر کل رات اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ کل رات اس نے صاف کہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور اس کی سزا مجھے ضرور ملے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ آج تک کسی لڑکی کو اس نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ میں اس کی زندگی کی پہلی لڑکی ہوں، اور میں نے سنا ہے وڈیرے مر جاتے ہیں لیکن اپنی پسند کی کوئی عورتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا یار، بلا وجہ میں اتنے بڑے عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ میرے بابا پہلے ہی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، اگر انہیں علم ہو گیا کہ ان کی بیٹی نے یہ چاند چڑھایا ہے، مجھے یقین ہے وہ مجھے گولی مارنے سے بالکل گریز نہیں کریں گے۔ عائشہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ اس کے ہاتھ صحیح معنوں میں پھول گئے تھے، جبکہ پریہ غصے سے بولی، کیا میں تمہیں مذاق کرتی لگ رہی ہوں؟ پریہ نے فوراً موبائل ان کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو اس کے میسیجز، اس نے میرے گھر کا ایڈریس بھیج کر رکھا ہے کہ اب چھپنے کی کوشش مت کرنا۔ کنزا نے خوفزدہ ہو کر موبائل پیچھے کر دیا۔ یا اللہ! صنم نے فوراً پریہ کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا تم سب کو، میں نے کہا تھا یہ سب مت کرو، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو مسئلہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ کنزا نے فوراً بات کاٹی، اور مجھے بھی اس سب میں مت گھسیٹا، میں نے بھی منع کیا تھا، تم تینوں ہی سب سے آگے تھی۔ ہمیشہ میں تم سب کو سمجھاتی ہوں ایسی عجیب حرکتوں میں نہیں پڑا کرو، اب دیکھ لو کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر پریہ بولی، واہ، اب سب پیچھے ہٹ جاؤ، آخر میں اکیلی ہی رہ گئی جاؤں، ہے نا؟ فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا، تو ہم کیا کریں، پولیس کے پاس جائیں؟ پولیس؟ پریہ نے سر پکڑ لیا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ایسے لوگ قانون سے نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا، اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ میرے بابا تک پہنچ جائے گا۔ عائشہ نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم اتنا مت سوچو، تمہارے بابا اتنے بڑے بزنس مین ہیں، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، تم نہیں جانتی وہ کون ہے؟
پریا دھیرے سے بولی۔ اس کی آواز سن کر پہلی بار مجھے لگا کہ میں واقعی پھنس گئی ہوں، اور پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میز پر بیٹھا ہر شخص خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ پہلی بار پریا فاروق جسے بے فکر لڑکی کے چہرے پر حقیقی خوف نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھے اسی معاملے کو ڈسکس کرتی رہے، لیکن نتیجہ صرف سفر ہی نکلا تھا۔ کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ شام 5 بجے کے درمیان وہ سب ایک دوسرے سے مل کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی تھیں۔ بلا وجہ مزید یونیورسٹی میں وقت گزار کر ہلکان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی پریا بار بار اپنے موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ بی بی خیریت تو ہے، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ پریا نے فوراً نظریں چرائیں۔ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی گھر پہنچاؤ۔ جی بی بی جی۔ گاڑی ابھی سنسان سڑک کے حصے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے 2 کالی مرسڈیز آ کر بری طرح ان کی گاڑی کی آگے رک گئی تھی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر فوراً بریک لگائی۔ یا اللہ! گاڑی جھٹکے سے رکی تو پریا آگے کو گری تھی۔ اگلے ہی لمحے مرسڈیز کے دروازے کھلے تھے اور 4 لمبے چوڑے آدمی باہر نکلے تھے۔ سب کے چہرے پر سیاہ ماسک تھے، جبکہ ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلیں تھیں۔ پریا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ بس ایک لمحے میں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آدمی کس کے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ گاڑی نکالو یہاں سے، جلدی! وہ تقریباً چیخی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی ریورس کرتا، 2 گارڈز نے آ کر گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پریا نے فوراً دروازہ لاک کیا اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا، مگر ایک گارڈ نے بندوق کے بورڈ سے زور سے شیشہ توڑا تھا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ پریا خوف سے چیخی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، پلیز! ایک گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا، جبکہ دوسرا ڈرائیور کی طرف بڑھا۔ حرکت مت کرنا! ڈرائیور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ گارڈ نے بندوق کے پچھلے حصے سے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ کرہاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو، آپ کے گھر میں بھی بہن ہوگی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے حساب سے معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز مجھے مت لے کر جاؤ۔ پریا روتے ہوئے باہر نکلنے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک گارڈ نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ پلیز مجھے مت لے کر جاؤ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میری دوستوں کا پلان تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز مسلسل کانپ رہی تھی۔ ایک گارڈ نے سخت لہجے میں کہا، میڈم آپ کے لیے بہتر ہوگا خاموشی سے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ ہوں گی، کیونکہ ہمیں آرڈر ملا ہے اور ہم آرڈر پورا کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر ہم نے آرڈر پورا نہیں کیا ہمیں سزا ملے گی اور ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ یہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم بہت عزت کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان کی بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ جاؤ یہاں سے، کیوں مجھے اور میرے ڈرائیور کو پریشان کر رہے ہو؟ جس نے بھی آپ کو آرڈر دیا ہے کہہ دینا وہ لڑکی بھاگ گئی، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے گارڈز کے پاؤں پکڑ لے۔ اس وقت وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ رات ہی اس کی اس وڈیرے سے بات ہوئی تھی اور اب اس نے اپنے آدمی بھیج دیے تھے۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم لوگ ایسے نہیں کر سکتے، میرے بابا تم سب کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا گارڈ اس کے قریب آیا۔ اگر آپ ہمیں زور زبردستی پر مجبور کریں گی تو ہم وہ بھی کریں گے، ہمیں صرف اپنا حکم پورا کرنا ہے اور ہم آرڈر ریفیوز نہیں کر سکتے۔ پر یہاں مسلسل سر ہلا رہی تھی، نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک گارڈ نے فوراً اس کا راستہ روکا تھا۔ معاف کیجیے گا میڈم، اب ہم مجبور ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے جیب سے رومال نکالا اور پریا کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ ایک تیز عجیب سی بو اس کے دماغ میں چڑھی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے تھے۔ نہیں، پلیز! اس کی آواز دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے گارڈ کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ جلدی کرو! کسی گارڈ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ بے ہوش ہو رہی ہے۔ پریا کی انگلیاں ڈھیلی پڑتی گئی تھی، اس کا سر ایک طرف لڑکھا اور چند لمحوں بعد وہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے گاڑی میں ڈالو۔ گارڈز نے فوراً اسے سنبھالا اور مرسڈیز کی پچھلی سیٹ تک لے آئے۔ ایک نے دروازہ کھولا جبکہ دوسرا اسے اندر بٹھاتے ہوئے بولا، باس نے صاف کہا ہے اسے کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے، اگر اسے چوٹ آئی تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ فکر نہ کرو، ہوش آئے گا تو خود خاموش ہو جائے گی۔ دروازہ بند ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے دونوں مرسڈیز دوبارہ سڑک پر آ گئی تھی۔ بے ہوش پریا پچھلی سیٹ پر پڑی تھی، جبکہ گاڑیاں شہر سے دور فارم ہاؤس کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ
بھاری پن کے ساتھ کھلی تھی، سر بری طرح گھوم رہا تھا اور چند لمحوں تک اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کہاں موجود ہے۔ اس نے بے ترتیبی سے ارد گرد دیکھا، کمرہ بڑا تھا، دیواریں سنسان اور دروازہ بند۔ وہ فوراً اٹھنے کی کوشش میں سیدھی بیٹھی، لیکن سر میں اٹھنے والی شدید تکلیف پر دوبارہ لڑکھڑا گئی تھی۔ میں اس نے دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا، پھر اچانک اس کی سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ دائیں طرف وہ صوفے پر ٹانگ پٹانگ رکھے بیٹھا شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ لباس، مضبوط چہرہ، آنکھوں میں عجیب سا سکون اور خطرناک ٹھہراؤ۔ داؤد خان زادہ۔ پریہ کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا تھا، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے تھے۔ تم؟ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا تھا۔ داؤد نے ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا۔ کیسی ہو باربی ڈال؟ اس کی آواز معمول سے زیادہ پرسکون تھی، لیکن وہی سکون پریہ کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ اس نے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کس انسان سے پنگا لے بیٹھی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے تم نے 2 دن غائب ہو کر مجھے کس حال میں پہنچایا تھا؟ میں واقعی سولی پر چڑھ گیا تھا تمہارے عشق میں پریہ۔ پیچھے ہوتے ہوئے بولی، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے جانے دو پلیز۔ داؤد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ ہماری ملاقات اس طرح ہوگی۔ میرا ارادہ تم سے کسی اچھے ریسٹورانٹ میں ملاقات کرنے کا تھا، لیکن خیر میں کیا کر سکتا ہوں، تم نے ہی مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی بات سن کر پریہ چلائی تھی، تم جانتی بھی ہو تم نے کس کو اغوا کیا ہے؟ میرا باپ تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ داؤد کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹکی رہیں، پھر وہ دھیرے سے ہنسا، اور تم جانتی بھی ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ اس کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ پریہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ داؤد نے صوفے سے ٹیک لگائی، پہلے فون پر بڑی بہادری سے بنتی تھی، تم کبھی محبت، کبھی ضد، کبھی روٹھنا، اب کیا ہوا؟ وہ سب مذاق تھا۔ پریہ کی آواز ٹوٹ گئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ سب میری دوستوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر سزا دینی ہے تو میرے ساتھ ان سب کو بھی دو، انہوں نے شرط لگائی تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے جانے دو، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، میرے بابا مجھے چھوڑیں گے نہیں، تم نہیں جانتے وہ کتنے سخت مزاج کے ہیں۔ داؤد چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدم جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، پریہ کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ غصہ کس بات کا آیا ہے؟ اس نے جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ تم نے مجھے استعمال کیا، میری محبت کو تم نے مذاق کا نام دے دیا، میرے وقت کو تم نے ضائع کر دیا، اور تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب چھوڑ دوں گا؟ جب تک مجھے سکون نہیں مل جاتا میں تمہیں بخشوں گا نہیں، اس طرح ہوگا حساب برابر۔ وہ سیدھا ہو کر بولا تھا، پریہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز جانے دو۔ داؤد نے اس کی بات کاٹی، میرا اور تمہارا نکاح ہو رہا ہے، خاموشی سے نکاح کر لو۔ پریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز سخت ہو گئی، ایسا ہر قیمت پر ہوگا، اور اگر تم نے زیادہ مسئلہ بنایا تو یاد رکھو، اگر تمہاری عزت ابھی اسی وقت خاک میں مل گئی تو تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کسی کو یہ تک پتہ نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو، ایک لمحہ لگے گا تمہارے ساتھ قربت کے لمحات گزارنے میں۔ پریہ کے چہرے پر مکمل خوف پھیل گیا تھا۔ ایسا مت کرو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے بابا مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے، وہ پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتے، اگر انہیں یہ سب پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ داؤد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، یہ سب تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، ہم خانزادہ ہیں، جب ہم کسی عورت کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو وہ عورت صرف مر کر ہی ہم سے جدا ہوتی ہے۔ پریہ نے بے یقینی سے سر ہلایا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، دیکھتے ہیں۔ داؤد نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، انتظار کرو، میں مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ دروازہ بند ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے پریہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور پریہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے داؤد اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے 2 آدمی، چند گارڈز اور سفید لباس میں مولوی صاحب تھے۔ انہیں دیکھتے ہی پریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں پلیز۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے تھے۔ داؤد نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا، ادھر آ جاؤ، بلا وجہ کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو ایک اور نکاح بھی پڑھانے جانا ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ کر بولی،
میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری رضامندی نہیں ہے، اس میں لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے بے چینی سے داؤد کی طرف دیکھا، جبکہ باقی آدمی خاموش کھڑے تھے۔ پریہ مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ مجھے گھر جانے دو پلیز۔ اچانک داؤد تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پریہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس نے جیب سے بندوق نکال کر سیدھا اس کی کنپٹی پر رکھ دی تھی۔ پریہ کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ داؤد پلیز نہیں، وہ اس کی پکار نظر انداز کیے بولا۔ نکاح کر رہی ہو یا شوٹ کر دوں؟ اس کی آواز بے حد ٹھنڈی اور خطرناک تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، ہم عورت کو ختم کر دیتے ہیں لیکن کسی اور مرد کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں۔ پریہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اور تم محض پسند تھوڑی ہو، تم تو میری محبت ہو، تم نے میرا دن اور رات دونوں کا سکون چھینا ہے، اب اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے بندوق میز مزید اس کی کنپٹی سے لگائی۔ بولو نکاح کرو گی یا نہیں؟ پریہ اس حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً روتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ہاں کروں گی۔ داؤد نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بندوق واپس رکھ لی تھی۔ پریہ کی ٹانگیں کمزور پڑ چکی تھیں، وہ گرنے ہی والی تھی کہ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر وقت پر مان جاتی۔ طنز کا تیر چلانے سے وہ باز نہیں آیا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر صوفے تک لایا اور بٹھا دیا تھا، پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، نکاح پڑھائیں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور اپنے سامنے رکھا رجسٹر کھولا۔ پریہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ بیٹی نام بتائیے، مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ پریہ، پریہ بنت فاروق احمد، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، پھر رسمی انداز میں بولے، پریہ بنت فاروق احمد، آپ کا نکاح داؤد خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، حق مہر 50 لاکھ مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پریہ کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے داؤد کی طرف دیکھا، اس کی نظریں بدستور اسی پر جمی تھی۔ جی قبول ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، پریہ بنت فاروق احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، اس کی آواز پہلے سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ تیسری بار بھی وہی سوال دہرایا گیا تھا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پریہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جی قبول ہے۔ اس کے آنسو مسلسل گرتے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر اس کی طرف بڑھایا۔ یہاں دستخط کر دے۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ قلم پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ داؤد نے خود آگے بڑھ کر اس کی انگلیوں میں قلم تھمایا۔ سیدھا سائن کرو۔ پریہ نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے داؤد کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، داؤد خانزادہ ولد نعیم خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی آواز مکمل سنجیدہ تھی۔ دوسری بار سوال کیا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا تھا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر بند کر دیا تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ لیکن اس پورے کمرے میں صرف ایک شخص تھا جس کے چہرے پر سکون تھا، جبکہ پریہ مسلسل سر جھکائے رو رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس نے گارڈ کو اشارہ کر دیا تھا اور اگلے ہی لمحے پورا کمرہ خالی کروا دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب اور باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی پریہ مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا داؤد اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی بھی اسے کئی کام نمٹانے ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر پریہ نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اب گھر چھوڑ دو۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ داؤد نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم گھر نہیں جاؤ گی۔ پریہ چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تم میرے ساتھ حویلی جاؤ گی، میرے گھر۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے وقت دو، میں ابھی یہ سب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ذہنی طور پر سنبھلنے دو، جو ہو چکا ہے اسے سمجھنے دو۔ داؤد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، یہاں سے جانے کے بعد تم کیا کرو گی یہ بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں کچھ نہیں کروں گی، سچ میں، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، تمہاری فطرت سے بخوبی واقف ہوں میں۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ 2 مہینے میں تمہیں سر سے پاؤں تک جان چکا ہوں، تم کیا بلا ہو مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ پریہ نے بے بسی سر ہلایا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے بابا پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتے، اگر میں اس حالت میں کسی اجنبی کے ساتھ ان کے سامنے گئی تو وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔
اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے گھر جانے تو میں خود ان سے بات کروں گی، انہیں راضی کروں گی، پھر ہم طریقے سے شادی کریں گے۔ داؤد چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، صرف 2 دن ہے تمہارے پاس۔ فریحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید بولا، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ، انہیں راضی کرو، تیسرے دن میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ نہیں، وہ فوراً بولی، ایسا مت کرو، میں تمہیں خود بتا دوں گی کب آنا ہے۔ داؤد نے نفی میں سر ہلایا، بیوی ہو تم میری، مکمل اختیار رکھتا ہوں تم پر۔ اس کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، یہاں سے جانے کے بعد اگر تم نے بلا وجہ اپنا دماغ چلایا، کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھایا یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، تو یاد رکھنا پولیس عدالت سب میری جیب میں ہے۔ فریحہ کے چہرے پر خوف دوبارہ واضح ہو گیا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ حقیقت بتا رہا ہوں۔ داؤد نے فوراً جواب دیا، تمہارے باپ سے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں، ایک لمحہ نہیں لگے گا مجھے تمہیں تمہارے گھر سے دوبارہ اٹھانے میں۔ تمہارا باپ کیا، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ وہ خاموش کھڑے اسے دیکھتی رہی تھی۔ داؤد نے آخری جملہ جان بوجھ کر آہستہ بولا، البتہ نقصان تمہارے باپ کو بہت ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ فریحہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے تھے۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ بولا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اب تم میری ذمہ داری ہو اور اس رشتے کے تحت میں سب کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریحہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی تھی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اگر وہ بھی چلا گیا تو شاید دوبارہ سب کچھ اس کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ داؤد سنو۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی تھی۔ داؤد قدم روک کر پلٹا۔ اب کیا ہوا؟ فریحہ اس کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ اگر میں نے بابا کو راضی کر لیا تو پھر تم کوئی مسئلہ نہیں کرو گے نا؟ داؤد نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، اگر تم نے عقل سے کام لیا تو شاید مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ پھر وہ دوبارہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ فریحہ بے جان نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ رات کے ٹھیک 8 بج رہے تھے جب فریحہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے قدم غیر معمولی حد تک سست تھے، جبکہ چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے اترا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، اس کی نظر سامنے کھڑے فاروق صاحب پر پڑی۔ وہ بازو باندھے سخت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ فریحہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں چنائی اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ٹھہرو فریحہ، ان کی آواز بھاری پورے ہال میں گونجی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے پلٹی تھی۔ جی بابا۔ فاروق صاحب آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ تمہاری یونیورسٹی شام 5 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اور ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، 3 گھنٹے تک کہاں تھی تم؟ سچ سچ بتانا۔ فریحہ کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا سب کچھ اس کے چہرے پر صاف لکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً نظریں چرائی۔ بابا میں دوستوں کے ساتھ تھی، ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھا، اسی میں وقت لگ گیا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ فاروق صاحب تیزی سے اس کے قریب آئے اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ فریحہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر گئے تھے۔ جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئی ہو تم؟ فاروق صاحب غصے سے بولے، تمہاری چاروں دوستوں کو فون کر کے پوچھ چکا ہوں، تم کہیں بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اب دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ فریحہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے تھے، لیکن اس بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ اس نے سیدھا ان کی طرف دیکھا تھا اور بولی، جب آپ پوچھ چکے ہیں تو پھر مجھ سے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ تلخ تھا۔ اور ویسی بھی میری مرضی، میں کہیں بھی جاؤں، آپ کو کون سا میری پرواہ ہوتی ہے؟ آپ تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہیں، پھر میری فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فریحہ! فاروق صاحب غصے سے اس کے قریب آئے اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرو۔ فریحہ تکلیف سے سسکی تھی، ہاتھ چھوڑے میرا۔ لیکن انہوں نے گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ کاش تمہارے پیدا ہونے پر ہی تمہارا گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ ان کے الفاظ زہر کی طرح نکلے تھے۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں پیدا کر کے پالا ہے میں نے۔ یہ سن کر فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے تھے، لیکن اس بار وہ صرف روئی نہیں تھی، اس نے پوری شدت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ تو اب مار دیجیے نا، میرا گلا گھونٹ کر۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ جتنا زہر آپ کی دوسری بیوی نے میرے لیے آپ کے دل میں بھر دیا ہے نا، میں مر بھی جاؤں گی تب بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، بدتمیز لڑکی۔ فاروق صاحب نے غصے سے اسے جھنجھوڑا تھا۔ تمہاری یہی زبان ایک دن تمہیں تباہ کرے گی۔ میری زبان نہیں بابا، وہ روتے ہوئے بولی، آپ کی نفرت مجھے تباہ کر رہی ہے۔ فاروق صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے،
لیکن ان کے چہرے پر نرمی نہیں آئی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، پریہ نے اس بار زور سے اپنا بازو کھینچا تھا۔ وہ ان کی گرفت سے آزاد ہوئی اور آنسو صاف کیے بغیر سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ پریہ! فاروق صاحب نے غصے سے آواز دی، لیکن وہ نہیں رکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا تھا۔ ادھر ہال میں کھڑے فاروق صاحب نے غصے سے سر جھٹکا۔ بدتمیز لڑکی! وہ بڑبڑاتے ہوئے، واقعی اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتا تو آج اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا۔ پھر انہوں نے غصے سے کوٹ سیدھا کیا اور دوسری طرف بڑھ گئے، چھت کے اوپر کمرے میں پریہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف بیڈ کے ساتھ رکھا لیمپ جل رہا تھا۔ پریہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شام سے لے کر اب تک اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ صبح وہ ایک عام لڑکی تھی اور رات تک کسی کی زبردستی کی بیوی بن چکی تھی۔ اوپر سے گھر واپس آئی تو باپ نے بات سننے کے بجائے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا، اب بھی گال جل رہا تھا۔ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ سب لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لمحے بیڈ پر رکھا موبائل اچانک بج اٹھا تھا۔ پریہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر چمکاتا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی تھی۔ داؤد! اس نے بے اختیار سرگوشی کی۔ چند لمحے وہ کال کو دیکھتی رہی، جیسے سمجھ نہ آ رہا کہ اٹھائے یا نہیں۔ پھر آخرکار اس نے دھیرے سے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ ہیلو! وہ بمشکل بول پائی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے داؤد کی بھاری آواز آئی تھی۔ خیریت سے پہنچ گئی تھی تم؟ پریہ خاموش رہی۔ رات کا کھانا کھایا؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ چند لمحوں تک دوسری طرف خاموشی رہی، پھر داؤد کی آواز دوبارہ آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ پہلے سے سنجیدہ تھا۔ بابا نے ڈانٹا ہے؟ بس یہی ایک جملہ تھا جس نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ پریہ اچانک سسکیوں سے رو پڑی۔ فون کی دوسری طرف چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پریہ! داؤد فوراً بولا۔ بولو تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میرے لیے یہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر پریہ نے فوراً روتے ہوئے کہا، نہیں یہاں مت آنا۔ وہ بولا، پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر بمشکل بولی، انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ داؤد دوسری طرف خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ پریہ اب رکنے کے بجائے سب کچھ بھولتی جا رہی تھی۔ میں ان کی بیٹی ہوں، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کریں، لیکن وہ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ سب کر کے انہیں آخر ملتا کیا ہے؟ داؤد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اگر میری ماں انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ سسکی، وہ مجھے اس بات کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ہر وقت مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت ظالم ہے، ان کو مجھ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ چند لمحے صرف اس کی رونے کی آوازیں آتی رہیں، پھر اچانک اس نے غصے سے فون مضبوطی سے پکڑا۔ اور تم بھی کوئی اچھے انسان نہیں ہو۔ داؤد خاموش رہا۔ تم نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال بند کر دی تھی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی تھی۔ پریہ نے موبائل ایک طرف پھینکا اور اگلے ہی لمحے چہرہ تکیے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے، جبکہ دل میں جمع سارا درد آنسوؤں کی صورت میں باہر نکل رہا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے جملوں سے ایک شخص اپنے ارادے کتنے مضبوط کر چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ پریہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی۔ پوری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جبکہ سر مسلسل بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی صاحب آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ پریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیوں؟ پتہ نہیں بی بی، کوئی مہمان آئے ہیں۔ ملازمہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ پریہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ فاروق صاحب کبھی کسی مہمان کے سامنے اسے بلاتے نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔
لیکن جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا تھا۔ سامنے صوفے پر داؤد خان زادہ مکمل اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دو آدمی بھی موجود تھے، جبکہ فاروق صاحب سامنے بیٹھے سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ پریہا کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ تم؟ اس کے ہونٹ ہلے تھے، لیکن آواز بمشکل نکلی۔ داؤد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ فاروق صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے تمام صورتحال رکھ دی ہے۔ اس کی آواز بالکل پرسکون تھی۔ اب میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ فاروق صاحب نے سرد انداز میں سر ہلایا۔ اس بدبخت لڑکی کو میں ویسی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ فریحہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بہت اچھا کیا تم نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ داؤد کو دیکھتے ہوئے بولے، جان چھوٹی میری، اسے لے جا اور دوبارہ اسے میری دہلیز پر مت لانا۔ فریحہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ بابا آپ کو معلوم بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز نم ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ بھی آپ نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ نکاح کیسے ہوا تھا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سب بتا دیا اس نے۔ فاروق صاحب نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ کس طرح تم نے شرط لگا کر اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا تھا؟ فریحہ فوراً بولی، میں نے غلطی کی تھی، لیکن اور اگر بدلے میں اس نے تم سے نکاح کیا ہے تو غلط نہیں کیا۔ فاروق صاحب غصے سے بولے، میں تو اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو اپنا لیا، ورنہ تم سے تو کوئی اندھا بھی شادی نہ کرے۔ یہ تو پھر بھی ایک رئیس زادہ ہے۔ ہر لفظ جیسے پریحہ کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ بابا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ میرے باپ ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، آج کی بات میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاروق صاحب نے بے رحمی سے کہا تھا، مجھے تم ویسی ہی پسند نہیں تھی۔ اچھا ہے تم یہاں سے جا رہی ہو، اور خدا کے لیے دوبارہ میرے گھر واپس مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ پریہ بے حس کھڑی اپنے باپ کی چاہتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا دکھ تھا جیسے کسی نے اندر سے اسے توڑ دیا ہو۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر داؤد اپنی جگہ سے اٹھا۔ چل رہی ہو؟ اس کی آواز سنجیدہ تھی، یا مزید یہاں رک کر اپنی ذلت کروانی ہے؟ پریحہ نے دھیرے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی نظریں اب بھی دروازے کی طرف تھی جہاں سے اس کے باپ گئے تھے۔ میں مر بھی جاؤں گی نا؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، تب بھی اب آپ کی دہلیز پر واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے پہلی بار پوری نفرت سے وہ لفظ کہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے داؤد کی طرف دیکھا۔ چلو یا نہیں رہنا مجھے۔ داؤد چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پریحہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی تھی، جبکہ دوسری طرف کھڑے فاروق صاحب پردے کے پیچھے سے اس کی جاتی ہوئی پشت کو عجیب پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے سیدھا اپنی حویلی لے آیا تھا۔ ایک لمبی مسافہ طے کر کے وہ لوگ حویلی آ گئے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے بڑے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ پورے راستے گاڑی میں عجیب خاموشی چھائی رہی تھی۔ نہ پریحہ نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی داؤد نے پریحہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر مسلسل تھکن اور بے جان سی خاموشی تھی۔ داؤد نے انجن بند کیا اور چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ نکاح کے بارے میں نے گھر میں سب کو بتا دیا ہے۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ سب اس لیے لانچ میں جمع ہے۔ کچھ لوگ اوور ریئیکٹ کریں گے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فریحہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایک لفظ بھی تمہاری ذات پر کسی کو بولنے نہیں دوں گا۔ فریحہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی خاموشی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ داؤد اس کے ساتھ باہر آیا اور دونوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئی تھیں۔ لاؤنج میں خاندان کے تقریباً تمام لوگ موجود تھے۔ نعیم خان زادہ بڑے صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد خاندان کے باقی افراد موجود تھے۔ جیسے ہی داؤد اور پریحہ اندر آئے، سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ پریحہ ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اتنی ساری نظریں ایک ساتھ اپنے اوپر محسوس کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ داؤد خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر داؤد آہستہ سے آگے بڑھا اور نعیم صاحب کے قریب جا کر دھیرے سے بولا، السلام علیکم۔ نعیم صاحب نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی نظریں سخت تھیں۔
میں اس نکاح کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کی باری آواز پوری لاؤنج میں گونجی۔ یہ غیر برادری کی لڑکی ہے، آزاد خیال۔ تم جانتے ہو ہمارے خاندان کیسا ہے؟ فریحہ نے فوراً نظریں جھکا لی تھی۔ داؤد ایک قدم آگے بڑھا۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے مجھے کہیں۔ اس کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی۔ میری بیوی کو کچھ نہیں کہے گا۔ نعیم صاحب غصے سے کھڑے ہوئے۔ داؤد، تم نے ایک اجنبی لڑکی کے لیے اپنے خاندان کی روایت داؤد پر لگا دی۔ میں نکاح کر چکا ہوں، داؤد نے بغیر لہجہ بدلے جواب دیا، اور اگر آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے تو مجھے بتا دیں۔ اس نے پورے لاؤنج میں نظر ڈالی۔ میں یہ گھر، یہ حویلی اور یہ خاندان چھوڑ دوں گا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ فریحہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ داؤد نے بغیر رک کر کہا، کیونکہ میرے ساتھ کھڑی یہ لڑکی میری پوری زندگی ہے۔ میں اس سے محبت اور بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر کئی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ بابا، اس نے نعیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جتنے عزیز آپ اور امی مجھے ہیں اتنی ہی عزیز یہ بھی ہے۔ اب یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، تو میں امید کروں گا کہ آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولے گا۔ نعیم صاحب سخت چہرے کے ساتھ خاموش کھڑے رہے تھے۔ اسی لمحے رئیسہ بیگم آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر ناراضگی نہیں بلکہ نرمی تھی۔ وہ سیدھا پریہ کے پاس آئیں۔ پریہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن رئیسہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر نعیم صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، اور آپ بھی بس کریں نعیم صاحب، ہماری بہو ہے۔ انہوں نے محبت سے پریہ کا چہرہ دیکھا۔ یعنی اس خاندان کی نسل بڑھانے والی عورت، میں اسے دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ پریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ شاید وہ ایسے رد عمل کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اگلے لمحے رئیسہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا کر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ ان کی آواز ماں جیسی نرم تھی۔ اب یہ تمہارا گھر ہے۔ داؤد خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر رئیسہ بیگم نے داؤد کی طرف دیکھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، لمبے سفر سے تھک چکی ہے۔ داؤد نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے شکریہ کہا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے پریہ کے قریب آیا۔ چلو۔ پریہ نے ایک بار پورے لاؤنج پر نظر ڈالی، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لیکن اس کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی اس کے اسٹینڈ لینے پر۔ کمرے میں آنے کے بعد انہیں آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ فریحہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی، جبکہ داؤد سامنے صوفے پر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پورے آدھے گھنٹے میں نہ اس نے کوئی سوال کیا تھا اور نہ ہی فریحہ نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں دونوں کے دل کی تھکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے اور گزرے، پھر داؤد نے دھیرے سے کہا، اگر تم فریش ہو گئی تو میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ فریحہ نے خاموشی سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ داؤد آہستہ سے صوفے سے اٹھا اور آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ تھا۔ کچھ دیر پھر خاموش رہی۔ داؤد نے گہرا سانس لیا۔ مجھے معلوم ہے اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کی آواز نرم تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ فریحہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ مجھے اب کسی سے کوئی امید نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک بیٹی کو سب سے زیادہ امید اپنے باپ سے ہوتی ہے، اور جب باپ ہی بیٹی کی امید توڑ دینا تو پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے، اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ داؤد چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، مگر تم مجھ سے ہر امید رکھ سکتی ہو۔ اس نے پہلی بار پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا باپ نہیں۔ تم مجھ پر حق جتا سکتی ہو، مجھ سے لڑ سکتی ہو، ناراض ہو سکتی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سا سچ تھا۔ تم نہیں جانتی پریہ، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پریہ کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تم کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ داؤد نے سر جھکا لیا۔ مانتا ہوں میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا، اس نے سچائی سے کہا، لیکن اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ جب تم مجھے بتایا کرتی تھی کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کتنا برا رویہ رکھتا ہے،
باخدا مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں ہر رات سوچتا تھا کہ جس لڑکی کو میں چاہتا ہوں وہ اپنے ہی گھر میں محبت کے لیے ترس رہی ہے۔ پریاں کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی تھی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ داؤد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر پریا دھیرے سے بولی، یہ سب محبت وقتی ہو گئی۔ داؤد نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ گرم اور مضبوط تھے۔ نہیں، اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پریا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تھا۔ وہاں ضد نہیں تھی، صرف سنجیدگی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم غیر ضروری ہو۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ تم میری عزت ہو، میری زندگی ہو۔ پریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کیا سچ میں آپ ایسی ہی رہو گے؟ اس کی آواز بچے جیسی معصوم ہو گئی تھی۔ بدلو گے تو نہیں؟ داؤد نے بغیر ایک لمحہ سوچے فوراً جواب دیا، ہاں میں ایسا ہی رہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، اور اگر کبھی بدلا تو سب سے پہلے خود سے نفرت کروں گا۔ پریہ کے ہونٹ لرزے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ اچانک اس کے قریب ہوئی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ داؤد ایک لمحے کو چونکا، لیکن پھر فوراً اس کے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ پریہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، خدا کے لیے وہ کبھی میرے ساتھ بدلنا مت۔ داؤد نے اس کے پیشانی کے قریب لب رکھے، وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں بدلوں گا۔ اور شاید پہلی بار پریہ کو محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اسے صرف اپنی ضد کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنایا ہے۔